بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک عرصہ پہلے تک وہ صحابی درخت کہ جس کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لوگوں کے علم میں تو موجود تھا، لیکن اس درخت کی مخصوص جگہ یا محلہ وقوع کے بارے میں کسی کو کچھ خاص معلومات نہ تھی۔ یہ درخت اب مشرقی اردن میں صفا کے مقام پر وادی سیران میں دریافت ہو چکا ہے۔ اس معجزاتی درخت کو دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ کئی سو مربع کلومیٹر کے خشک اور صحرائی علاقے میں یہ واحد جاندار چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ بقول اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کے، میں ہیلی کاپٹر میں صحرا کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ میں نے نیچے ایک درخت کو دیکھا۔ اس صحرا میں نہ کوئی اور پودا تھا اور نہ کوئی کھیت اور نہ ہی پانی۔ اس درخت کا اس صحرا میں تر و تازگی کے ساتھ موجود ہونا میرے لیے ایک واضح دلیل تھی کہ یہ درخت اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس درخت کو صحابی درخت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ اور اس درخت کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس درخت کو صحابی درخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی یہ درخت وہ واحد جاندار چیز ہے کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ یہ بات سائنسی اعتبار سے بھی درست ہے کہ پودے اور درخت بھی جاندار ہوتے ہیں، اسی لیے اس درخت کو صحابی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے۔ کچھ روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال لکھی گئی ہے۔ کچھ دیگر روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال بتائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب نے تجارتی مقاصد کی خاطر شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اہل قریش ان زمانوں میں سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر گرمیوں میں شام کی طرف کیا جاتا اور دوسرا تجارتی سفر سردیوں میں یمن کی جانب کیا جاتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے جن سفروں کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا وہ یہی ہیں۔ حضرت ابو طالب خود بھی تجارت سے وابستہ تھے، چنانچہ انہوں نے قریش کے دیگر لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تجارتی سفر کا منصوبہ بنایا۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور منزل تھی شام کی سرزمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنے چچا جناب ابو طالب کی زیر کفالت تھے۔ کچھ روایات کے مطابق جناب ابو طالب اس سفر میں اکیلے جانا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ جانے پر اصرار فرمایا۔ جناب ابو طالب نے اور ان کے بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سفر لمبا ہے اور دیگر کئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد اصرار کیا کہ انہیں اس قافلے کا حصہ بننا ہے۔ حضرت ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور انہوں نے ہمیشہ حضور کو اپنا بیٹا ہی سمجھا تھا۔ چنانچہ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کی حامی بھر لی۔ دوستو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کیونکہ اسی سفر میں پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بات دنیا کے سامنے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ سفر 586 عیسوی میں کیا گیا۔ قریش کا یہ قافلہ سفر کرتے کرتے وادی سیران پہنچ گیا۔ یہاں ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے اہل قریش نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانوروں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ایک گرجا گھر اور عیسائی خانقاہ بھی موجود تھی۔ اس خانقاہ میں کچھ عیسائی راہب ترک دنیا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان عیسائی راہبوں میں سے ایک کا لقب بحیرہ تھا۔ بحیرہ کا اصل نام برجیس یا جرجیس تھا، لیکن اپنے زیادہ علم اور زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے بحیرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ خانقاہ کی کھڑکی میں کھڑا اس قافلے کو آتا دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ اس قافلے میں زیادہ دلچسپی نہ لیتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ قافلے کے کچھ لوگوں پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے
تو وہ تھوڑا حیران ہوا۔ گرمیوں کے موسم میں تپتی دھوپ میں جہاں جہاں یہ قافلہ ادھر ادھر ہو رہا تھا، بادل کا ٹکڑا ادھر ادھر جا رہا تھا۔ اب جب یہ قافلہ اس درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا تو بحیرہ نے دوسرے راہبوں کو کہا کہ اس قافلے کے لوگوں کو کھانے پر بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قافلے والے اتر کر درخت کے سائے میں بیٹھنا شروع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمر میں سب سے چھوٹے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ پہلے بڑے بیٹھ جائیں، پھر آپ کہیں تشریف فرما ہوں گے۔ سایہ کم تھا اور جگہ بھی، لیکن پھر اس درخت کی شاخیں پھیلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے یہ معجزہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ اہل قریش حیران ہوئے کہ پہلے تو کبھی اس گرجا گھر کے راہبوں نے انہیں کسی بھی سفر کے دوران کھانے کی دعوت نہیں دی، تو اس دفعہ کیا خاص بات ہے؟ خیر، یہ لوگ کھانے کے لیے خانقاہ کے اندر چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ اندر تشریف لے گئے، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق اہل قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے سامان اور جانوروں پر نظر رکھنے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ بحیرہ نے قریش کے ہر بندے کے آگے کھانا خود رکھا اور ان سب کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بحیرہ کا اس خانقاہ میں قیام کا مقصد ہی آخری نبی کی تلاش تھی۔ وہ پرانی کتابوں تورات اور انجیل کا عالم تھا اور نبوت کی نشانیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ بحیرہ کو اپنے سامنے بیٹھے مہمانوں میں کچھ خاص نظر نہ آیا، لیکن بادل اور درخت کی شاخوں والا معجزہ وہ دیکھ چکا تھا۔ چنانچہ اس نے قافلے والوں سے پوچھا، قافلے کا کوئی ایسا شخص تو نہیں جو یہاں موجود نہ ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ نہیں، سبھی یہاں موجود ہیں۔ لیکن پھر ایک دوسرا شخص بولا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اور لات عزیٰ کی قسم ہم پر لعنت ہو اگر ہم لوگ تو کھانا کھا لیں اور عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا بھوکا رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اس خانقاہ میں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خانقاہ کے اندر قدم رکھا تو خانقاہ روشن ہو گئی، اور اب بحیرہ کی تمام تر توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر تشریف فرما ہوئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب بحیرہ کی توجہ کا مرکز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اہل قریش نے کھانے کا آغاز لات اور عزیٰ کے نام لے کر کیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا آغاز بسم اللہ سے کیا۔ اس کے بعد بحیرہ نے دیکھا کہ اہل قریش بات بات پر لات اور عزیٰ کی قسمیں کھا رہے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ بحیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نبوت کے شواہد نظر آ رہے تھے، لیکن وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا یقین تکمیل کو پہنچ جائے۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میں پوچھوں گا اس کا صحیح صحیح جواب دینا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزیٰ کا نام مت لے، مجھے جتنی شدید نفرت ان سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ یہ بحیرے کے لیے ایک اور مضبوط دلیل تھی کہ بت پرست معاشرے میں آنکھ کھولنے والے اس بچے کو بتوں سے کس قدر شدید نفرت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھی۔ پھر بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نیند اور خوابوں کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ بنیادی طور پر بحیرہ کو آخری نبی کی نشانیوں کا علم تھا اور وہ ان نشانیوں کو پورا کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات و جوابات کا جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ ان کی پشت مبارک دیکھنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جب نبوت کی مہر دیکھی تو بحیرہ کا یقین مکمل ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ بحیرہ نے پھر حضرت ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ جواب سن کر بحیرہ تھوڑا کھٹکا۔ اس نے پھر پوچھا، کیا یہ لڑکا واقعی میں آپ کا بیٹا ہے؟ اس پر انہوں نے ایک بار پھر یہی جواب دیا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔
میرا علم یہ بتاتا ہے کہ اس لڑکے کے والدین حیات نہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اس لڑکے کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے قبل ہو گیا تھا اور کچھ سالوں بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور یہ لڑکا رشتے میں میرا بھتیجا ہے۔ بحیرہ نے جب یہ تمام تفصیلات سنی تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ لڑکا اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہے، اس کا نام اور دیگر کئی نشانیاں مقدس کتابوں میں درج ہیں۔ اس لڑکے کو واپس حجاز مقدس لے جاؤ۔ اگر رومیوں اور یہودیوں کا اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے یہ سب کچھ سنا تو انہوں نے اپنا سفر منسوخ کر دیا اور واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ قریش کے باقی لوگوں نے بھی بحیرہ کی تمام باتیں سنی، لیکن بدنصیبی کی انہوں نے ان باتوں پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی درخت کے سائے تلے بہت زیادہ دیر نہ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی اس درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی اور اسے ایک معجزے کا درجہ عطا کیا۔ اردن کی حکومت نے بڑی محنت کر کے اس تجارتی شاہراہ کے آثار بھی دریافت کر لیے ہیں، جس پر آج سے 1400 سال پہلے اہل قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ یہ شاہراہ اس صحابی درخت سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ ناظرین، اس صحابی درخت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات کی تمام تفصیلات آپ کو سیرت حلیبہ، الخصائص الکبریٰ اور مدارج النبوہ کی تاریخی کتابوں میں مل جائیں گی۔ ہر سال بہت سارے مسلمان اس صحابی درخت کی زیارت کے لیے مشرقی اردن کا سفر کرتے ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو اس صحابی درخت کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔